مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی مثالیں بیان کی ہیں. مثال بولنے میں زیادہ واضح ہوتی ہے، سننے میں خوبصورت، اور پھر ایک بات کے مختلف پہلو بہت گہرائی کے ساتھ سمجھ میں آتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال پھیر پھیر کر بیان کی ہے، اور انسان جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے زیادہ بڑھ کر ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی مثالیں انسانوں کے لیے بیان کی ہیں اور بات کو مختلف اینگل سے مختلف طریقے سے سمجھایا ہے تاکہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں. تو یاد رکھیے قرآن مجید کے جتنے علوم ہیں ان میں سے ایک بہت ہی اہم علم ہے علم امثال القرآن. گزشتہ سالوں میں ایک سال رمضان میں ہم نے ایک پروگرام کیا تھا امثال القرآن کے نام سے، جس میں تقریباً قرآن مجید میں آنے والی تمام مثالوں کو اچھی طرح واضح کیا گیا تھا تاکہ ہم اس سے سبق لیں. سلف صالحین اس بات پر بہت فکر کرتے تھے کہ انہیں قرآن کی کوئی مثال سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ کہ ان مثالوں کو بس علم والے ہی جانتے ہیں، یعنی علم والے ہی ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اگر انہیں کوئی مثال سمجھ نہ آتی تو وہ رنجیدہ ہوتے کہ پھر ہمارا شمار اہل علم میں نہیں ہوگا، کیونکہ علم والوں کے اللہ سبحانہ تعالیٰ درجات بلند فرماتا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. ایک تو ایمان والوں کے درجے ہیں، پھر ان کے اوپر علم والوں کے درجات ہیں. جتنا جتنا آپ علم حاصل کرتے جاتے ہیں آپ کے درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اگر انہیں کوئی مثال سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ پریشان ہوتے تھے کہ کیا پھر ہم اہل علم میں سے نہیں ہوں گے، کیونکہ ہر انسان جیسے دنیا میں بھی ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں، جس حالت میں ہم ہوتے ہیں اس پہ راضی نہیں ہوتے، اس سے آگے جانا چاہتے ہیں. یعنی مال کے اعتبار سے، دنیا کے آسانیوں رہن سہن کے اعتبار سے، شان و شوکت کے اعتبار سے. تو جن کے دلوں میں سچا ایمان ہوتا ہے وہ آخرت کے درجات کے متمنی ہوتے ہیں، اور اس کے لیے وہ راستے اور طریقے اختیار کرتے ہیں جن سے ان کے درجات وہاں پر بڑھ سکیں. تو یہاں پر ہمیں پوری توجہ کے ساتھ ان مثالوں کو سمجھنا ہے تاکہ ہمارا شمار بھی اللہ تعالیٰ اہل علم میں سے کر لے، کہ جو علم سے محبت رکھتے ہیں، علم کے راستے پہ چلتے ہیں، علم کے لیے محنت کرتے ہیں اور ہر روز کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں، علم میں گرو کرتے ہیں. اور جو علم میں گرو کرتا ہے وہ ایمان میں بھی گرو کرتا ہے، اور جو ایمان اور علم دونوں میں گرو کر جاتا ہے پھر اس کا عمل بھی بہتر ہوتا ہے. یاد رکھیے خالی علم سے بھی بات نہیں بنتی جب تک کہ عمل نہ ہو، اور عمل جب ہی آتا ہے جب ہمارے اندر ایمان تازہ ہوتا رہتا ہے، کیونکہ ایمان بھی دلوں میں پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے ایک حدیث کے مطابق. تو یہاں پر قرآن مجید کی پہلی مثال بیان ہو رہی ہے، یعنی آپ نے جب سے قرآن مجید شروع کیا تو آپ سب سے پہلی مثال یہاں پر پڑھ رہے ہیں، اور یہ مثال سورۃ البقرہ کے ابتدا میں ہی آ گئی ہے. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله
ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، وہ دیکھ نہیں پاتے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں منافقین کی 2 اقسام بیان کی گئی ہیں۔ ایک وہ جو خالص منافق تھے، دل سے اسلام کے دشمن تھے، لیکن زبانی مسلمانوں سے ہمدردی کرتے تھے، اپنے اسلام کا اظہار کرتے تھے۔ دوسری قسم کے منافق وہ تھے جو نہ ہی اسلام کے پکے حامی تھے، یعنی اسلام سے ان کو بہت زیادہ دلچسپی اور محبت نہیں تھی، اور نہ ہی مخالفت کرتے تھے، ان کو اپنی دنیا سے سروکار تھا، وہ دنیا کے پیچھے ہی دوڑ رہے تھے۔ ایسے لوگ بس شک کا شکار رہتے، تردد کا شکار رہتے، جدھر فائدہ دیکھتے ان کی خواہشات ان کو ادھر ہی لے جاتی۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کی حالت کو مثالوں کے ذریعے بیان کیا ہے۔ پہلی مثال منافقین کی حالت کو ایک ایسے گروہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو اندھیری رات میں کسی جنگل وغیرہ میں ہو اور ان میں سے کسی ایک شخص نے حرارت اور روشنی حاصل کرنے کے لیے آگ دہکائی ہو۔ جب آگ خوب روشن ہو گئی اور اس نے سب کچھ چمکا دیا اور انہوں نے اپنے فائدے اور نقصان کی چیزوں کو دیکھ لیا تو پھر اچانک وہ آگ بجھ گئی اور دوبارہ وہ اندھیرے میں آ گئے۔ اب انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا، نہ کہیں جا سکتے ہیں، کوئی رستہ بھی نظر نہیں آ رہا، اور نہ ہی ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا چیز ہمارے فائدے کی ہے اور کیا نقصان کی۔ ہاں، اس آگ کی حرارت باقی رہ گئی، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آگ جلنے کے بعد بجھ جاتی ہے تو اس کا ایک سینک سا باقی رہتا ہے اس کی راکھ اور اس ایریے میں۔ تو یہی حال منافقین کا ہے۔ انہوں نے اہل ایمان سے ایمان کی آگ کی روشنی لی، کیونکہ پہلے وہ ایمان کی روشنی سے بہرہور نہ تھے، وقتی طور پر آگ سے روشنی لی، کچھ فائدہ اٹھایا، اپنے جان مال کو محفوظ کیا، کچھ امن حاصل ہوا، اسی حالت میں تھے کہ موت آ گئی اور پھر سارے فائدے چھن گئے اور ان پر عذاب اور غم مسلط ہو گیا۔ دنیا میں جب تک رہے کفر اور نفاق کے اندھیروں نے انہیں گھیرے رکھا، اور جب مر گئے تو پھر جہنم کے اندھیرے اور قبر کے اندھیرے۔ تو فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثلہم ان کی مثال، کن کی؟ منافقین کی۔ اور مثال کہتے ہیں اس قول کو، اس بات کو جس میں کسی چیز کی حالت کو بیان کرنے کے لیے دوسری چیز کی حالت سے تشبیہ دی جاتی ہے، یعنی ایک چیز کو دوسری کے مطابق بتایا جاتا ہے یا دوسری کی حالت سے تشبیہ دی جاتی ہے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ مثلا ہم کہتے ہیں سفید، میرے پاس سفید کاغذ ہے، اب جو سامنے والا اس کو سفید کا نہیں اتنا پتا کہ سفید کیا ہوتا ہے، تو آپ اس کو کسی سفید چیز کے ساتھ تشبیہ دے کے، اس کی مثال دے کے بتاتے ہیں اس پیپر کی طرح سفید، اس کی طرح سفید، کی طرح جو ہے یہ مثال کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ نے مثال سے سفید چیز کو واضح کر دیا، کیونکہ جو آپ کے پاس کاغذ تھا اور یہ جو ٹیشو پیپر تھا، دونوں میں باہم مماثلت پائی جاتی تھی، ریزمبلنس تھی، لہٰذا ایک چیز کو دوسری کے ساتھ واضح کر دیا گیا۔ تو مثلہم کمثل الذی، وہ شخص استوقد نارا، استوقد کا مطلب ہے اس نے آگ جلائی، وقد وقود آپ ورڈ انالیسز میں پڑھ چکے ہوں گے اس کے اوریجن کو، یعنی جس نے آگ جلائی۔ لیکن آگ جلائی کے لیے تو اوقدہ آتا ہے، تو استوقدہ کیوں آیا؟ سین اور تا کا اضافہ کیوں ہوا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ تاکیدی معنی کے لیے عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ جب کسی بات کو زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کرنا ہوتا ہے تو اس لفظ کے اندر حروف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، تو اوقدہ کی بجائے استوقدہ آ گیا، خوب بھڑکائی، یعنی اچھی طرح بھڑکا دی۔ اور دوسرا عربی زبان میں ایک وزن ہوتا ہے باب استفعال کا، استوقدہ سین اور تا جب کسی فعل کے اندر آ جاتا ہے تو اس میں طلب کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، یعنی کسی اور سے مطالبہ کرنا کہ وہ آگ جلا دے، یعنی وہ کوئی کام کر دے، کسی چیز کا مطالبہ کرنا۔ تو ایک معنی کے اعتبار سے اس نے خود آگ جلائی اور دوسرے معنی کے اعتبار سے اس نے آگ جلانے کا مطالبہ کیا۔ بہرحال خود جلائی یا کسی سے جلوائی، اصل چیز کیا ہے؟ آگ کا جلایا جاتا، آگ جل گئی۔ جب آگ جلتی ہے تو کیا کچھ ہوتا ہے اس میں؟ روشنی ہوتی ہے، حرارت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جل کے روشنی بھی دیتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تپش بھی ہوتی ہے اس میں۔ تو یہ شخص اندھیرے میں تھا، جنگل میں تھا، اس کو آگ کی سخت ضرورت تھی، تو اس نے کسی سے آگ لے کر
یا تو آگ خود جلا لی یا پھر کسی اور کے پاس آگ تھی تو اس سے کہا کہ میرے لیے بھی تم جلا دو۔ منافقین شرک اور کفر کے اندھیروں میں تھے، حیران و پریشان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ میں وہ اندھیروں میں تھے۔ جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تو اسلام کا نور پھیل گیا۔ اب اسلام کا نور پھیلا تو انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ تو اب وہ آگ کس نے روشن کی، اس کے بھی دو معنی بتائے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ انہوں نے خود اسلام کو جاننا چاہا، معلوم کیا۔ دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روشنی پھیلائی۔ تو اوقدہ جلائی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی شمع روشن کی۔ اور استوقدہ کا مطلب یہ کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اور لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو ان کے اندر بھی خواہش پیدا ہوئی، انہوں نے بھی اسلام کو جاننے کی کوشش کی، روشنی حاصل کی۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہاں منافقین نے خواہش ظاہر کی تو پھر استوقدہ سنگولر کیوں آیا؟ ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک جماعت بھی ہو، گروپ بھی ہو، تو اس کو بعض اوقات کسی کام میں ایک ہی شخص ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی جب آگ جلانے کا موقع ہوتا ہے تو دو تین لوگ تھوڑی آگ جلانے بیٹھ جاتے ہیں، ایک ان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے اور وہ جلا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عموماً لوگ کمیونٹیز کے اندر کسی نہ کسی کی لیڈرشپ میں رہ رہے ہوتے ہیں یا کمیونٹی کی شکل میں۔ تو مدینہ میں کچھ لوگ عبداللہ بن ابی کے بڑے حامی تھے اور اس کے ساتھی تھے، اور ہر چیز میں وہ ان کو ریپرزینٹ کر رہا تھا۔ تو اس توقع سے مراد پھر یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یا پھر کون ہے؟ عبداللہ بن ابی، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ صرف اکیلا اپنے لیے نہیں کر رہا تھا بلکہ اپنے جیسوں کے لیے بھی چاہ رہا تھا۔ تو آسمان سے آنے والا یہ قرآن کا پیغام، اللہ کا کلام کیا تھا؟ ایک روشنی تھی جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا۔ اس نے دلوں کو روشن کر دیا، لوگوں کی زندگیوں میں روشنی ہو گئی۔ وحی کا ایک نام، قرآن کا ایک نام نور بھی ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تو اسلام ایک نور ہے، قرآن ایک نور ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، ٹھیک ہے۔ جب آگ روشن ہوئی تو یہ نور پھیل گیا، یعنی اسلام کے آنے کے بعد یہ روشنی پھیلی۔ فلما اضاءت ما حوله ذهب اللہ بنورہم۔ جب اس نے اپنے ماحول کو، یعنی اس آگ نے آگ جلانے والے کے مطالبے کی وجہ سے ارد گرد کو روشن کر دیا۔ اضاءت یعنی نار ہے، یعنی جب آگ نے اپنا ماحول روشن کر دیا، یعنی اسلام کی روشنی پھیلنے لگی، ذهب اللہ بنورہم، اللہ ان کا نور لے گیا۔ فائدے کی چیز ان سے چلی گئی لیکن وہ مصیبت میں گرفتار ہو گئے۔ شک کی وجہ سے دلوں کے اندر بے چینی باقی رہ گئی، دل پھر سے اندھیرے میں چلے گئے، دلوں میں اسلام کی لذت، خوشی، روشنی باقی نہ رہی۔ اس بات کو دوبارہ سمجھیے، آگ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ روشنی بھی اور حرارت بھی۔ آپ اگر آگ کے پاس کھڑے ہو تو آپ کو روشنی ملے گی، اگر آپ اس کے اندر ہاتھ دیں گے تو کیا ہوگا؟ جل جائے گا۔ یعنی روشنی چلی گئی لیکن یہ جلن باقی رہ گئی۔ تو منافقین کے اندر سے، کیونکہ انہوں نے پروگریس نہیں کیا، آگے نہیں بڑھے، دین سیکھنے کی کوشش نہیں کی، جاننے کی کوشش نہیں کی، نتیجہ کیا ہوا؟ روشنی تو غائب ہو گئی لیکن دلوں کے اندر ان کے ایک بے چینی، ایک تردد، ایک شک، ایک اندھیرا باقی رہ گیا، نفاق باقی رہ گیا۔ فائدے کی چیز چلی گئی کیونکہ انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، نہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے، اور اگر حاضر ہوتے بھی تھے تو آگے آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ سمجھتے کچھ نہیں تھے، اور ان کی توجہ نہیں ہوتی تھی، ان کی دلچسپی نہیں ہوتی تھی، وہ ادھر ادھر دیکھتے رہتے تھے، اور پھر جب باہر نکلتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ آج کیا بتایا انہوں نے، آج کیا نازل ہوا ہے۔ ان کو صرف اپنی دنیا سے مطلب تھا، ان کے دل پر دنیا اتنی چھائی ہوئی تھی کہ ان کی حقیقی دلچسپی اور محبت دنیا سے تھی۔ اسلام کا ٹیگ انہوں نے صرف اپنے تحفظ کے لیے لگا لیا تھا، یا مسلمانوں کے دیکھا دیکھی کہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، مدینہ میں اسلام کی ہوا چل پڑی ہے، ہم بھی چلو مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور خاص طور پر جنگ بدر کے بعد جب دیکھا کہ مسلمان اتنے تھوڑے ہوتے ہوئے کامیاب ہو کر لوٹے، اتنی غنیمت لے کر آئے، تو ان کے اندر بھی اس کا خیال پیدا ہو گیا، ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے اسلام کے ساتھ سچائی نہیں برتی، اخلاص نہیں برتا، اس پر عمل نہیں کیا، اپنے طور طریقے نہیں بدلے، تو پھر ان کے دلوں میں تپش ہی باقی رہ گئی، اندھیرا ہی باقی رہ گیا۔ تو اس تشبیہ کے اندر آپ دیکھیں، نور سے مراد پہلی بار ایمان لانے کا نور ہے،
یعنی وہ منافق جنہوں نے ابتدا میں دل اور زبان دونوں سے اسلام قبول کیا، لیکن اس کے بعد جب دیکھا کہ کچھ مشکلات ہیں دین میں تو کیا کیا، آگے نہیں بڑھے. لہذا وہ جو ایمان داخل ہوا تھا اس کی لو بجھ گئی. انہوں نے نعمت کی قدر نہیں کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذہب اللہ بنورہم، اسلام کی روشنی ان سے لے لی. سورۃ منافقون میں آتا ہے ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، لہٰذا وہ نہیں سمجھتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ منافقین نے ایمان قبول کرنے کے بعد کفر کیا تھا، یعنی دل سے ان کے اتر گیا تھا. عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ سے مروی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے لیکن پھر جلدی منافق بھی ہو گئے. ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو پہلے اندھیرے میں تھا، پھر روشنی جلائی گئی تو ماحول روشن ہو گیا، اس کے سامنے حق اور باطل واضح ہو گیا، فائدے اور نقصان کی چیزیں اس کو سمجھ آ گئی، اور پھر جب وہ آگے نہیں بڑھا تو روشنی بجھ گئی اور پھر وہ دور جاہلیت میں واپس پلٹ گئے، اندھیروں میں واپس پلٹ گئے، ان کی روشنی جاتی رہی. یعنی ذہب اللہ بنورہم، ان کے اندر سے ایمان کی حلاوت لذت جاتی رہی. ایمان کی ایک حلاوت ہوتی، ایمان کی ایک مٹھاس ہوتی، ایمان کی ایک دل کے اندر ایک خوبصورتی ہوتی. زینہ فی قلوبکم، اگر دلوں کے اندر سے وہ چلی جائے نا تو فکر کیا کریں. ہمیں ہر وقت اپنے دل کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ میرے دل کی حالت کیا ہے، کیونکہ باقی سب چیزیں اسی پہ ڈیپینڈ کرتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر یہ بیمار ہو جائے تو سارا جسم بیمار ہے، چاہے فزیکلی اور چاہے اخلاقی طور پر یا ایمانی طور پر. قتادہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ منافق جب زبان سے لا الہ الا اللہ ادا کرتا ہے تو اس کے لیے دنیا روشن ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے وہ مسلمانوں سے باہمی نکاح کرتا ہے، ان کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتا ہے، ان کا وارث بنتا ہے، اور ایمان کی وجہ سے اپنے خون اور مال کو محفوظ کر لیتا ہے. اور جب موت کا وقت آتا ہے تو یہ روشنی اور نور منافق سے چھین لیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کے عمل میں اس ایمان کی کوئی حقیقت ہوتی ہے. دل سے چکے نہیں مسلمان ہوتا، لہٰذا وہ مر جاتا. اور آپ کو بارہا میں وہ حدیث سنا چکی ہوں جس میں آتا ہے کہ جب مردہ قبر میں پہنچتا ہے تو اس سے سوال کیے جاتے ہیں، اور جو منافق ہوتا ہے جو سچے دل سے ایمان نہیں لایا ہوتا وہ جواب نہیں دے پاتا. من ربو کا ما دینوں کا من نبیوں کا، جواب نہیں آتے اس کو. کہتا ہاں لا ادری، تو وہ لوگ کچھ کہتے تھے میں بھی وہ کہتا تھا، یعنی میں نے اس کی حقیقت نہیں پائی، بس میں نے سنی سنائی بات کر دی. جو لوگ کہتے تھے ماں باپ سے سنا بس وہی کہہ دیا، لوگ کچھ کہہ رہے ہوتے تھے تو میں بھی وہی مان لیتا تھا، لیکن وہ اندر راسخ نہیں ہوا تھا، وہ بیج اندر جا کے گرو نہیں ہوا تھا، اس کی جڑیں نہیں نکلی تھی، اس کی شاخیں نہیں پھوٹی تھی. اور پھر جب یہ آتا نا کہ اللہ ان کا نور لے گیا تو پھر کچھ لوگ کہتے ہیں پھر ان کا کیا قصور، اللہ ہی لے گیا. یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتے نہیں. آپ اللہ تعالیٰ کو کیا سمجھتے ہیں؟ نعوذ باللہ وہ ظالم ہے، وہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. اس نے اپنا سب سے پہلا تعارف قرآن میں کیا کروایا؟ الرحمن الرحیم. وہ تو ہماری ہدایت چاہتا ہے، اسی لیے اس نے تو ہمیں کتاب دی اور ہمیں واضح بتا دیا کہ کیا کیا کرنا ہے تمہیں، اور اگر ہم وہ نہیں کرتے تو پھر وہ نور کیسے باقی رہے. متقین کی صفات میں کیا آتا ہے؟ ایمان کے بعد نماز قائم کرنا، 5 وقت نماز. کتنے لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ بھی اقامت صلاۃ، جس میں مردوں کے لیے جماعت سے نماز ضروری ہے. کوئی دن کی ایک نماز ہی بندہ پڑھے، کچھ تو وقت نکالے. اپنے اور سارے کاموں کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں لیکن مسجد جانے کے لیے وقت نہیں ہے. پھر اسی طرح وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، خرچ کرتے ہیں. تو منافقین کا خرچ قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ وہ خرچ کرتے ہیں لیکن وہ دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، جبکہ مومن صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے. تو جب ان کے اندر یہ صفات ہی باقی نہیں رہی تو پھر کیا ہے؟ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، ان کا نور ان سے لے جاتا ہے، ان کے ایمان کی حلاوت و لذت چلی جاتی ہے. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور وہ ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیتا ہے، وہ کچھ دیکھتے ہی نہیں. یعنی جب روشنی چلی جاتی ہے تو اندھیرے ہی اندھیرے رہ جاتے ہیں، دھواں اور تپش ہی رہ جاتی ہے. آگ دن کو نہیں جلائی جاتی روشنی حاصل کرنے کے لیے، کب جلائی جاتی ہے؟ رات کو. لہذا پہلا اندھیرا کون سا ہے؟ رات کا اندھیرا. دوسرا اندھیرا پورے انوائرمنٹ، فضا کا اندھیرا، یعنی کہ آس پاس ماحول کا اندھیرا، خاص طور پر اگر بادل بھی آئے ہوں تو نہ ستاروں کی روشنی آتی ہے نہ ہی چاند کی روشنی آتی ہے. اور تیسرا وہ اندھیرا جو
اس روشنی کے جانے کے بعد یکا پیدا ہوتا ہے. اگر لائٹ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایسے لگتا ہے ہر چیز ڈارک ہوگی. پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ ونڈو سے اگر پردہ ہٹا ہوا ہے تو تھوڑی سی روشنی آنے لگتی ہے, کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے, تھوڑا پتہ چلنے لگتا ہے. تو ظلمات کیوں کہا گیا؟ کہ کئی اندھیرے تھے, یعنی آگ بجھ جانے سے روشنی کا جو بھی سورس تھا وہ سب ختم ہو گیا. منافق کا بھی یہی حال ہوتا ہے. جب دل سے ایمان کی حلاوت لذت چلی جاتی ہے تو پھر دنیا میں وہ کفر, شرک اور نفاق کے اندھیروں میں بھٹکتا ہے, اور آخرت میں قبر کے اندھیرے اور اس کا عذاب, اور پھر قیامت کے دن, حشر کے دن بھی کیا ہوگا؟ اندھیروں میں ہوگا. اور یاد رکھیے قرآن مجید میں جتنی بار نور کے مقابلے میں اندھیرے کا لفظ آیا, جمعی آیا, نور کے مقابلے میں ظلمات آتا ہے. اس کے برعکس مومن کا حال کیا ہوتا ہے؟ جس صورت الانعام میں بتایا گیا, اوا من کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس, کیا بھلا وہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا جس کے ساتھ وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے. یہ مومن کا حال ہوتا ہے, منافق کے برعکس, جبکہ منافق کا نور چھن جاتا ہے. تو یاد رکھیے کہ منافق کے لیے دنیا میں بھی اندھیرے ہیں اور آخرت میں بھی اندھیرے ہیں. دنیا میں جہالت کا اندھیرا ہے, کفر کا اندھیرا ہے, گناہوں کا اندھیرا ہے, کیونکہ گناہ بھی دل پہ کیا کرتے ہیں؟ اندھیرے لاتے ہیں. ایک گناہ سے ایک بلیک ڈاٹ لگتا ہے, پھر اور آ جاتا ہے, پھر اور توبہ نہیں کرتا انسان, لہٰذا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور ان تین اندھیروں کے مقابلے میں مومن کے لیے تین نور ہیں. سب سے پہلے جہالت کے مقابلے میں علم کا نور. وہ مسلسل علم کا چراغ جلائے رکھتا ہے, وہ اس کو بجھنے نہیں دیتا, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ میری لائف لائن ہے, یہ میری آکسیجن ہے, اگر یہ کٹ گئی تو کیا ہوگا؟ میں مر جاؤں گا, میرا اس کے بغیر گزارا نہیں, مجھے سانس نہیں آتا اس کے بغیر. تو جو مومن ہوتا ہے, متقی ہوتا ہے, علم کو مزید حاصل کرتے رہنا اس کی پرائرٹیز میں سے ہوتا ہے. وہ اس کو کبھی بھی اپنے سے الگ نہیں کرتا. ہمیں کیا کہا گیا؟ کب سے کب تک سیکھو؟ مہد سے لے کے لحد تک, پنگوڑے سے لے کر قبر تک. اور اسی لیے مختلف لوگوں کے جب ہم حالات پڑھتے ہیں, صراط الذین انعمت علیہم, جن پر اللہ نے انعام کیا, کہ کس طرح وہ اپنے مرض الموت میں بھی سیکھ اور سکھا رہے ہوتے ہیں. انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ دنیا سے جا رہے ہیں اور ابھی بھی ان کو سیکھنے کا شوق ہے. اب کیا کریں گے سیکھ؟ ہم تو کہتے ہیں نا اب تو بڈھے ہو گئے, اب کیا سیکھنا. نہیں, اسلام میں بوڑھا ہونا کوئی عذر نہیں ہے کہ انسان جاہل بیٹھا رہے. کوئی بھی زندگی کی سٹیج ہے, کہیں پر بھی ہے, سیکھتے رہیے, سیکھتے رہیے, کیونکہ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ, یہ سیدھا راستہ, اس کی پیروی کرو. وہ کب ہوگی؟ جب روشنی ہوگی, ورنہ کیا ہوگا؟ بیٹھ جائیں گے. تو لا یبصرون, یہ دیکھتے نہیں, یعنی جب اتنے اندھیرے ہو جائے تو پھر انسان ہدایت کو دیکھ نہیں سکتا. تو اس آیت سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی عقلی چیزوں کے لیے حسی چیزوں کی مثال بیان کرتا ہے, اور قرآن اللہ کا نور ہے, اللہ کا دین نور ہے, اللہ کی شریعت نور ہے. حدیث میں آتا ہے, میں تمہارے لیے روشن شریعت چھوڑ رہا ہوں, جس کی رات بھی اس کی دن کی طرح روشن ہے. تو یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے دوستوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لاتا ہے, اور وائس ورسا کیا ہوتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ ایمان والوں کا دوست ہے, وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات, اور جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کے دوست طاغوت شیطان ہوتے ہیں, وہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف پھر واپس لے جاتے ہیں. تو جسے ہدایت مل جائے وہ کس پر ہے؟ نور پر. تو ایمان بھی روشنی ہے, علم بھی روشنی ہے, اور منافق کے پاس یہ روشنی نہیں ہوتی. نور سے امن ملتا ہے, ایک خوشی ہوتی ہے, بے چینی اور بے قراری ختم ہو جاتی ہے. یعنی اگر آپ کسی راستے پہ چل رہے ہیں اور وہ راستہ روشن ہے تو آپ چلتے ہوئے کیا محسوس کرتے ہیں؟ سکون. یو فیل سیف, کہ مجھے سب پتہ چل رہا ہے. کبھی آپ ہائی وے سے سائڈ روڈ پر اتر جائے اور لائٹس نہ ہو تو کیسے لگتا ہے؟ اس کیفیت کو یاد کر لی. جو ہی آپ کسی ایسی سڑک پہ پڑتے ہیں جہاں اندھیرا ہو, بعض اوقات بھول کے کوئی ایسا راستہ لے لیتا ہے نا انسان, حالانکہ اپنے پاس لائٹ ہوتی ہے گاڑی کی, لیکن پھر بھی آپ اپنے آپ کو سیف محسوس نہیں کرتے. باہر کی روشنی بھی ضروری ہے, آپ کا ماحول بھی اچھا ہونا چاہیے, آپ کے پاس علم کی روشنی آتے رہنا چاہیے. علم کے سورسز جتنے بھی ہیں, چاہے انسان ہے, چاہے کتابیں ہیں, چاہے علم کی مجالس ہے, کوئی بھی ہے, وہ آپ کے آس پاس رہنا ہی چاہیے. یہ لیمپ کبھی بجھنا نہیں چاہیے. نور کے سبب مومن کا کردار اور سیرت روشن ہوتی ہے, کیونکہ جب نور ہوتا ہے نا تو انسان کو اپنی غلطیاں بہت نظر آتی ہیں, اور پھر وہ ایک ایک کر کے اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتا چلا جاتا ہے. جب انسان اندھیرے میں ہوتا ہے نا
تو اس کا اچھا برا کچھ پتہ نہیں چلتا، اور پھر کچھ چیزیں ایسی اس کو سمجھ آئیں بھی تھوڑی دیر پریشانی ہوتی ہے، پھر وہ مزید ایسے ماحول میں چلا جاتا ہے جہاں اور بھی لوگ اندھیرے میں ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی سپورٹ سے وہ اندھیرے پر ہی راضی رہتا ہے۔ فلما اضاءت ما حوله میں کیا پتہ چلا کہ منافق کو وقتی فائدہ بس ہوتا ہے، اور جب ذهب اللہ بنورہم ہوتا ہے تو پھر روشنی چلی جاتی ہے، حرارت باقی رہتی ہے۔ اور پھر ایک اور چیز جو یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا ذهب اللہ نورہم، یہ کہا گیا ذهب اللہ بنورہم۔ یہ جو بے ہے نا، یہ معیت کے لیے ہے، یعنی ان سے اللہ کا ساتھ چلا گیا۔ مومنوں کے لیے اللہ کی معیت خاص ہوتی ہے۔ معیت مع ہوتا ہے نا، میم اور عین، مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، ساتھ چلا جاتا ہے، یعنی اللہ کی تائید اور اللہ کی مدد چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے۔ پھر اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ منافق کے لیے دنیا میں اندھیروں کے ساتھ قبر اور حشر میں بھی اندھیرا ہوتا ہے، اور قیامت کے دن ان کے لیے اندھیرے ہوں گے، جس دن مومن مرد اور مومن عورتیں یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم، جس دن مومنوں کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب پھیل رہا ہوگا، انہیں کہا جائے گا آج تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں، گڈ نیوز، جنتیں ہیں، باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اس میں ہمیشہ رہو گے۔ قیامت کے دن منافق بھی نور مانگے گا، لیکن اس کا نور کیا ہوگا؟ بجھا دیا جائے گا۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ دنیا میں بھی انہوں نے نور طلب کیا تھا نا، ان کو ملا تھا، اب وہ دوبارہ قیامت کے دن مانگیں گے۔ منافق مرد اور عورتوں دونوں کا ذکر کیا گیا، یہاں عورتوں کا نام لے کے الگ بات ہو رہی ہے۔ وہ پہلے ایمان سے کہیں گے ہمیں اپنے نور میں سے کچھ دے دو، تمہارے پاس اتنا نور ہے ہمیں بھی کچھ دے دو، تو وہ کہیں گے نہیں، واپس جاؤ، دنیا میں چھوڑا ہے نا، واپس جاؤ، وہاں سے لے کر آؤ۔ لیکن وہاں کیا ہوگا؟ فضرب بینہم بالسور، دیوار حائل کر دی جائے گی، باطنہ فیہ الرحمہ، اندر کی طرف رحمت ہوگی، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کے باہر کی طرف اب عذاب ہی عذاب ہے۔ اب دنیا میں واپس جانے کا تو کوئی وقت نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر آدمی کو، خواہ وہ منافق ہو یا مومن، ایک نور ملے گا۔ یہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن لوگ اس نور کے ساتھ چلیں گے، جبکہ جہنم کے پل پر، یہ پل صراط جس کو ہم کہتے ہیں، آنکڑے اور کانٹے ہوں گے، جن کے لیے اللہ چاہے گا وہ ان کو پکڑ لیں گے، یعنی جو لوگ چل رہے ہوں گے اور کچھ لوگ بیچ میں سے پکڑ لیے جائیں گے۔ آپ یہ سمجھے جیسے کرین ہوتی ہے نا، کرین جیسے چیزوں کو پک کر کے اٹھا کے دوسری طرف پھینک دیتی ہے۔ پھر منافقوں کا نور بجھ جائے گا، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور مومن نجات پا جائیں گے، یعنی پل صراط کراس کر جائیں گے، آگے جنت ہوگی۔ خاص طور پر یہ دعا، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا۔ اگر ساری یاد نہ ہو تو اتنی بھی، یعنی یہ تین چیزوں میں نور آ جائے نا تو بس ہر چیز میں ہی نور آ جائے گا۔ اور پھر ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، تو دعائے نور آپ پڑھا کریں، خاص طور پر جو صبح سنت پڑھنے کے بعد مسجد میں جاتے ہوئے پڑھنی چاہیے، لیکن ہم خواتین تو نہیں جاتے، گھر پر ہی پڑھ لیں۔ اور پھر یہ کہ وہ دعائیں بھی کہ جس میں انسان اندھیروں سے بچنے کی دعا کرے، وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور یہ دعا بھی جس میں قرآن کو سینے کا نور بنانے کا آتا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ یہ دعائیں سیکھ رہے ہیں، جس میں آتا ہے نا کہ أَن تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجَلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي وَغَمِّي، ٹھیک ہے۔ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، یہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ یہاں منافقین کی مزید 3 صفات بتائی گئی ہیں، اور وہ کیا ہے کہ نہ حق سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں۔ سم کی جمع ہے، ایسے شخص کو کہتے ہیں جو سن نہیں سکتا، یعنی حصی طور پر تو سنتے ہیں لیکن حق کی بات نہیں سنتے، خیر کی بات نہیں سن پاتے، اس سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں۔ یعنی منافق قرآن سنتے تھے لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر سنی انسنی ہوگی نا، بہرے لوگوں کی طرح ہو گئے۔ یعنی جب کسی خیر کی بات کا ذکر کیا جاتا تو یہ بہرے بن جاتے، گویا انہوں نے سنا ہی نہ ہو۔ صدقے کی آیات آتی ہیں، جہاد کی آیات آتی ہیں، یا پھر نماز کے بارے میں بات ہوتی تو سنی انسنی کر دیتے تھے۔ بکمن ایسا شخص بول نہیں سکتا، یعنی زبان پہ ایسی آفت کا آنا کہ انسان کا بولنا رک جائے، تو جیسے فالج وغیرہ گر جاتا ہے تو اسی طور پر نہیں بول سکتے، لیکن یہاں یعنی حق بات کی تائید بھی نہیں کرتے، آگے سے یس بھی نہیں کہتے، ہاں بھی نہیں کہتے، اظہار ہی نہیں کرتے، گویا سنا ہی نہیں کچھ، کیونکہ جو سن نہیں سکتا پھر وہ بول بھی نہیں سکتا۔
امیون، دیکھتے بھی نہیں. اب آپ سوچئے جو شخص نہ سنتا ہو، نہ دیکھتا ہو، نہ بولتا ہو، پھر وہ کیا ہوگا؟ بت کا بت. یعنی حق دیکھنے سے اندھے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ کی کائنات میں نشانیاں نظر نہیں آتی، قرآن کے اندر نشانیاں نظر نہیں آتی. فہم لا یرجون، لہٰذا وہ ہدایت کی طرف نہیں پلٹیں گے. اس آیت کو پڑھ کے اتنا ڈر لگتا ہے کہ بعض اوقات ہم بچوں کو کوئی دین کی بات بتاتے ہیں نا، آپ ان کو ایک نصیحت 100 دفعہ کرتے ہیں، بیٹا دیکھو یہ نماز کی ٹائم کی پابندی کرو، یہ کرو وہ کرو. کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں؟ گویا سنا ہی نہیں. آگے سے نہ ہاں کرتے ہیں نہ کرتے، اور آپ سے آنکھیں بھی نہیں ملاتے، دیکھتے بھی نہیں. اگر آپ ان سے کہتے ہیں کوئی کلاس جوائن کر لو، کچھ خود پڑھ لو، کچھ سنو، کچھ کرو، کوئی دلچسپی نہیں. جب نہ سننا ہے، نہ پڑھنا ہے، نہ بولنا ہے، تو پھر فہم لا یرجعون، وہ دین کی طرف واپس نہیں آ سکتے. لہٰذا جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دین میں آئیں تو یہ 3 کام کروانے ہوں گے، نو میٹر واٹ، جو بھی طریقہ ہو. حق بات سننے کا انتظام کریں، چھوٹے ہوتے سے ہی پکڑ لیں. حق کہلوائیں ان کے منہ سے. صرف ون سائیڈڈ لیکچر نہیں ہونا چاہیے، انٹریکٹیو کنورسیشن، کمیونیکیشن، 2 طرفہ بات، پتہ چلے کیا سمجھا ہے. اور پھر اللہ کی نشانیاں دکھایا کرے. کھانے کی میز پر بیٹھا، اس ضروری نہیں کہ ہر وہ کلاس سیٹ اپ بنا کے ان کو آپ لیکچرنگ کریں، نہیں. کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، کوئی بھی چیز اٹھا لیں کھانے کی، اس میں پہلے آپ خود یا تو اسٹڈی کر لیں یا پھر غور و فکر کر کے جو آپ کے دل پہ چیز اتری ہے وہ آپ ان کو بھی دکھائیں، یہ کس نے بنایا ہے، تاکہ ان کے دل کے اندر سے شک نکلے. آج کے دور کے بہت بڑا المیہ ہے کہ دین کے بارے میں شک ڈال دیا گیا، کیونکہ جن یونیورسٹیز اور جن جگہوں پہ جاتے ہیں وہاں پر مادیت، مٹیریلزم اتنا ہے کہ اس کے بیانڈ کے جو چیزیں سامنے دکھتی نظر آتی ہیں اس کے علاوہ کوئی چیز شاید حقیقت ہی نہیں. کیونکہ یؤمنون بالغیب بھی ختم ہو گیا ہے، وہی شک آ گیا ہے. تو منافق کو حق فائدہ نہیں دیتا، وہ دل کا اندھا ہوتا ہے، آنکھیں اور کان ہوتے ہوئے بھی فائدہ نہیں اٹھاتا. لہٰذا قیامت کے دن اس پر حسرت ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. تو انشاءاللہ اس مثال سے آپ کو بات اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. یا آسمان سے برسنے والی زوردار بارش کی طرح جس میں اندھیرے ہیں اور گرج اور چمک ہے. وہ کڑک کے باعث موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. یہاں منافقین کی ایک اور قسم بیان ہوئی ہے، ایک اور گروہ. یعنی منافقین کی اقسام ہیں، ان کے درجے ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہیں. کچھ کے اندر کچھ خصوصیات ہیں، کچھ کے اندر کچھ اور خصوصیات ہیں. کچھ اعتقادی منافق ہیں اور کچھ عملی منافق ہیں. تو ایک مثال اللہ تعالیٰ نے نار کی دی جو آگ ہے، اور دوسری مثال پانی کی دی. یہاں ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہمیشہ شک و تذبذب میں مبتلا رہے. جب راحت اور اطمینان اور سکون کے حالات ہوتے تو مطمئن نظر آتے، لیکن جب دین کے راستے میں کوئی تکلیف ہوتی تو پھر شک میں پڑ جاتے. قرآن مجید میں آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی عبادت کنارے پہ رہ کے کرتے ہیں، پورے دین کے اندر نہیں آتے، کنارے پہ رہتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطمأنَّ بِهِ. جب کوئی خیر بھلائی پہنچتی ہے مطمئن ہو جاتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، کوئی فتنہ آتا ہے، مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، انقلب علی وجہہ، تو اپنے چہرے پر ہی پلٹ جاتا ہے. خسر الدنیا والآخرہ، اسے دنیا اور آخرت کا نقصان کیا. ذالک هو الخسران المبین، یہی بہت بڑا نقصان ہے. متقین کا انجام کیا بتایا گیا تھا کہ وہ کون ہے؟ مفلحون، فلاح پانے والے. کفار کا انجام کیا بتایا گیا تھا؟ عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ان کے لیے. تو منافقین کے لیے کیا ہے؟ وما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. جس کی تجارت میں فائدہ نہ ہو وہ کون ہوتا ہے؟ خسارے میں. تو منافقین خسارے میں ہے. اب اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ منافقین کی مثال آسمان سے نازل ہونے والی بارش کی طرح ہے. اس بارش میں کچھ اندھیرے ہیں، رات کا اندھیرا، بادلوں کا اندھیرا، بارش کا اندھیرا. اس بارش میں گرج بھی ہے، چمکنے والی بجلی بھی ہے، اور بجلی کے جلا دینے والے کڑاکے بھی ہیں. تو بارش میں گھیرا ہوا شخص جب کڑکے کی آواز سنتا ہے تو اپنے کانوں کو اپنی انگلیوں سے ڈھانپ لیتا ہے. کہیں
زور کی شدید آواز اس کے کانوں کو نقصان نہ دے یا کہیں وہ اس آواز سے مری نہ جائے، کیونکہ آپ لوگ یہ معلوم ہے نا کہ ایک حد سے زیادہ جب آواز تیز ہوتی ہے تو انسان کی موت کا سبب بن جاتی ہے۔ یہی حال منافقوں کا تھا۔ جب قرآن مجید کے احکامات وہ سنتے تھے تو بجائے اس کے کہ ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، ہمارا فائدہ چاہتا ہے، ہم اس پر عمل کریں، تو وہ کیا کرتے؟ آیات سے ڈر جاتے اور خوف کے مارے کان بند کر لیتے، نہیں سننا ہی چھوڑ دیتے۔ یعنی وہ کیا کہتے کہ ہمارا نہیں خیال کہ ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں، یہ ہمارے دس ٹو مچ، آج کے دور میں اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ یہ آج مسئلہ نہیں ہے، یہ کل بھی مسئلہ تھا، اس دور میں بھی تھا۔ کان پہ انگلی رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ نہیں سننا، ہیڈ فون لگا لو، کان بند کر لو، ماں جو بولتی ہے بولتی رہے، ہمیں نہیں سننا، یہ تو ہر وقت ڈراتی رہتی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہ وہ قرآن کی تعلیمات سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ منافقین کا یہ حال ہوتا ہے کہ سن کے سنی انسنی کر دینا، یا سننا ہی نہ سرے سے، یا پھر منہ موڑ کے چلے جانا۔ اللہ چاہتا تو پہلے گروہ کی طرح ان کی سماعت اور ان کی نگاہیں لے جاتا، ان کو اندھا بہرا چھوڑ دیتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ اگر کوئی شخص کسی حد تک بھی سننا چاہتا ہے تو اس کو سننے کا موقع دیا جائے، کیونکہ یہ ذرا بین بین تھے نا، جب اچھے حالات ہوتے تھے تو یا آسان احکامات ہوتے تھے تو وہ لے لیتے تھے، وہ سن لیتے تھے، اور جب ذرا مشکل آتی تو چھوڑ دیتے تھے۔ تو اب الفاظ کو دیکھتے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں او واو کی مانند ہے، یعنی یہ نہیں کہ یا، بلکہ اور ایک مثال یہ بھی ہے، او کصیب، سیب کا مطلب ہوتا ہے بارش، یہ صوب سے ہے، صاد واو با، جس کا مطلب ہوتا ہے اترنا، اور بارش کو سیب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ اوپر سے نیچے آتی ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا؟ اور سیب مسلدھار بارش کو کہتے ہیں، خوب خوب برستی ہے، بکثرت نازل ہونے والی بارش۔ فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں، ظلمت کی جمع، روشنی نہیں، رات کا اندھیرا، بادلوں کا اندھیرا، بارش کا اندھیرا۔ بارش کا اپنا بھی ایک اندھیرا ہوتا ہے، چاہے دن کو بھی بارش ہو رہی ہو تو کیا ہوتا ہے، آپ کے لیے ڈرائیونگ مشکل ہو جاتی ہے، بعض اوقات آپ کو اگلی گاڑی نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ ورات، اور کڑک بھی، رات بہت شدید آواز کو کہتے ہیں، اور یہ اس وقت سنی جاتی ہے جب بعض بادل بعض سے ٹکراتے ہیں۔ وہ برق، برق چمکدار روشنی کو کہتے ہیں، جو آسمان میں بادلوں میں چمکتی ہے، یعنی جو روشنی آسمان میں بادلوں کے اندر چمکتی ہے نا، جو بجلیاں چمکتی ہیں اور پھر کڑکتی ہیں اور پھر گرتی ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ بارش جو ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے آسمان سے قرآن نازل ہو رہا۔ جب بارش برستی ہے تو کیا اس میں صرف اندھیرا اور کڑک چمک ہی ہوتی ہے یا کچھ اور بھی ہوتا ہے؟ کوئی فائدہ ہوتا ہے بارش کا؟ اصلاً تو فائدہ ہی ہے، بارش فائدے کی چیز ہی ہے، لیکن جو کوتاہ نظر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ موسم خراب ہو گیا اور سارا کیچڑ ہو گیا اور ڈرائیونگ مشکل ہو گئی، آج ویدر بڑا، یعنی کچھ لوگ بارش کو یا برف کے برسنے کو خراب ہی سمجھ، اگر بارشیں نہ ہو تو پھر کیا کہتے ہیں؟ پھر اپسیٹ ہوتے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، پودے مر رہے ہیں اور خشک سالی ہو گئی ہے، پھر پریشان ہو۔ اگر کسی سال سنو فالنگ ہو ہی نہ تو وہ سال اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ سمجھتے ہیں کہ اس میں فائدہ ہے، لیکن وقتی جو تکلیفیں آتی ہیں اس کو برداشت نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی چیز سے صرف فائدہ ہی اٹھائیں اور آپ کو اس سے کوئی تکلیف نہ ہو؟ لیکن چونکہ ان کی عقل پوری طرح کام نہیں کرتی، اس لیے بارش سے آنے والے فائدے ان کو نظر نہیں آتے، صرف جو وقتی ظاہری مشکلات ہیں وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں، ان کا رونا روتے رہتے ہیں۔ ابن القیم کہتے ہیں بس وہ وہی جو اللہ آسمان سے دلوں پر اتارتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وحی کو اس پانی کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو آسمان سے زمین پر اترتا ہے اور اس کے ساتھ زمین کو زندگی ملتی۔ بارش کیا کرتی ہے؟ زمین کو زندہ کرتی ہے، تو قرآن بھی دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ اب بارش جب اترتی ہے تو اس میں اندھیرے بھی ہیں، اب یہ اندھیرے کون سے ہیں؟ یعنی قرآن اتر رہا ہے، بیچ میں کوئی ایسی چیزیں بھی ہیں جو پوری طرح سمجھ نہیں آتی، اور وہ کون سی آیات ہوتی ہیں؟ متشابہات، یس۔ تو بعض مفسرین نے ظلمات کی تفسیر متشابہات سے بھی کی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ منافقین کے لیے دلچسپی کا باعث ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ کیسا قرآن ہے، ہمیں الف لام میم کا ہی مطلب سمجھ نہیں آیا۔ ان چیزوں کو بہانہ بنا لیتے ہیں۔ قرآن کی وہ آیات جن کے بارے میں بحث مباحثے سے منع کیا گیا ہے وہ ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ فیہ ظلمات ورعد، رات سے مراد کڑک ہے، مراد وہ تکلیفیں ہیں جو اسلام کے رستے میں پیش آتی ہیں، یا وہ وعیدیں ہیں
جن سے ڈرائے جاتے ہیں. قرآن میں ڈرانے والی باتیں بھی ہیں نا. تو جیسے بجلی کڑکتی ہے تو آپ ڈرتے ہیں نا، ایسے کچھ احکامات پڑھ کے آپ ڈر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. مثلا قرآن میں آتا ہے ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، بے شک اللہ منافقوں اور کافروں کو سب کو جہنم میں جمع کرے گا. ایسی آیتیں سن کر ڈر بھی جاتے ہیں، بھائی پھر کیا ہوگا ہمارا، پھر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ وہی کچھ کرتے ہیں. تو منافقین آیات کو اپنے لیے موت سمجھتے ہیں یا خوف کا شکار ہو جاتے ہیں. اور برق سے مراد جو چمک ہوتی ہے جس سے بادلوں کے اندھیرے میں بھی زمین پہ روشنی ہو جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے جیسے سورج نکل آیا ہو. کبھی آپ نے ملاحظہ کیا ایسی روشنی؟ اس سے مراد وہ آیات ہے جس سے ایک دم دل خوش ہو جاتے ہیں، جس میں اللہ کے وعدے ہیں، جنت کی بشارتیں ہیں، اور ایسے لگتا ہے دل روشن ہو گیا. یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو ہمارے دل میں کنفیوژن ہوتی ہے، ہمیں اس کا جواب مل جاتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے. لیکن یہ اس روشنی کو دیکھ کے بھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، یعنی اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے. مومن کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے. یؤمنون بالغیب، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر. لیکن منافق وہ اس کو نہیں مانتے. قرآن پڑھنے کو، سمجھنے کو اپنے لیے مشکل کام سمجھتے ہیں، سننا نہیں چاہتے، عمل نہیں کرنا چاہتے، اندھیروں میں رہنا چاہتے ہیں. اور اگر کہیں کچھ سننے کو مل جائے، یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت. صواعق صاعقہ کی جمع ہے، بجلی کا ایسا کڑکا جس پر پڑے اسے ہلاک ہی کر دے. اور یہ بجلی سے نکلنے والی آگ بھی ہوتی ہے جو درختوں پہ گرے تو کیا کرتی، جلا دیتی. یا گھروں پہ بھی گرے. کچھ عرصہ پہلے آپ کو معلوم ہے نا کہ ایک گھر پہ ایسی بجلی گری تھی جس کی وجہ سے سب گھر والے جل گئے تھے. تو چونکہ اس میں ہلاکت بھی ہوتی ہے، موت کا بھی ڈر ہوتا ہے. جیسے جہاد کی آیات ہے تو اب ان کو اگر عمل کریں تو کیا ہوگا، جائیں گے کہ ہو سکتا ہے مارے جائیں وہاں. تو پھر یہ بہانے سوچنے لگتے ہیں کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں کہ چلو تبوک کے لیے نکلو یا کسی اور جنگ کے لیے نکلو. تو پھر یہ کیا کرتے تھے، بہانے کرنے لگتے تھے تاکہ کسی طرح ہم جانے سے بچ جائیں، ہمیں کوئی قربانی نہ کرنی پڑے. یعنی ایسی آیات سن کے یہ شتر مرغ کی طرح اپنی آنکھیں بند کر کے سر ریت میں دے دیتے ہیں کہ گویا ہم نے سنا ہی نہیں. ابن عباس کہتے ہیں جب منافق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تو وہ آپ کے کلام سے ڈرتے ہوئے اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈال لیتے. وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں ان کے بارے میں کچھ نازل نہ ہو جائے یا کوئی ایسا تذکرہ نہ کر دیا جائے جس کی بنا پہ ان کو قتل کرنے کا حکم آ جائے. نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کیا تھا نا، اگر آپ کو یاد ہو. نوح علیہ السلام نے کہا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ. جب بھی میں نے انہیں دعوت دی کہ تو انہیں معاف کر دے، یعنی وہ دین کی طرف آئے، انہوں نے انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی. یہ اس چیز کے لیے مثال ہے انگلیاں کانوں میں ڈالیں، یعنی کہ ہم وی آر ناٹ انٹرسٹڈ، ہم نہیں سننا چاہتے. واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے. یعنی ان کی یہ احتیاطی تدابیر، آنکھیں بند کر لینا، کان بند کر لینا، قرآن کی مجلس میں حاضر نہ ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جانا، اس کو نہ پڑھنا نہ سننا، تاکہ نہ سنے، نہ کوئی ہمیں تکلیف ہو، نہ پریشانی ہو، نہ ہمیں کوئی قربانی کرنی پڑے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہم امن میں ہیں، ہم بچ جائیں گے. لیکن کہاں تک بچیں گے، کب تک بچیں گے؟ کیا اللہ سے بھی کوئی بچ سکتا ہے؟ واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو خوب گھیرے ہوئے اور ان کے کرتوتوں کا پورا پورا بدلہ ان کو دے گا. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کی مثال بارش کی طرح ہے. حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے مجھے جو ہدایت اور علم دے کے بھیجا اس کی مثال تیز بارش کی سی ہے جو زمین پہ برسے. صاف اور عمدہ زمین تو پانی کو جذب کر لیتی ہے، بہت سارا گھاس اور سبزہ اگاتی ہے، جبکہ سخت زمین پانی کو روک لیتی ہے. پھر اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، لوگ خود بھی پیتے ہیں، جانوروں کو بھی سیراب کرتے ہیں اور اس کے ذریعے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں. کچھ بارش ایسے حصے پر پڑی جو صاف اور چٹیل میدان تھا، نہ وہ پانی کو روکتا نہ سبزہ اگاتا ہے. یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی اور جو اللہ نے مجھے علم دے کے بھیجا ہے اس سے اسے فائدہ ہوا، اس نے خود سیکھا، اوروں کو سکھایا. اور یہی اس شخص کی مثال ہے جس نے سر تک نہ اٹھایا، نہ اللہ کی ہدایت کو قبول کیا جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں. اس مثال کی بڑی اچھی وضاحت اس حدیث میں ہو جاتی ہے. تو مومن کے لیے قرآن باعث اطمینان ہے، منافق کے لیے اندھیروں کا باعث ہے. منافق قرآن سننے کے باوجود اس کو سمجھ نہیں پاتے، جبکہ اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. منافق کے رجس میں اضافہ ہوتا ہے اور اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. منافق احکامات سے ڈرتا ہے جبکہ مومن احکامات کو قبول کرتا ہے. منافق پہ احکامات بجلی بن کے گرتے ہیں، نماز کا حکم بجلی بن کے گرتا ہے،
روزے پر اس کو اعتراض ہوتا ہے، زکوٰۃ کے اوپر اس کو شکوک و شبہات ہوتے ہیں اور اس کو اپنے مال کی چٹی سمجھتا ہے۔ تو منافق بارش کے فائدوں کی بجائے نقصانات کو دیکھتا ہے کہ یہ کیا مصیبت آ گئی، اور مومن جو ہے وہ خیر پر نظر رکھتا ہے کہ وقتی طور پر یہ سب ہو رہا ہے، بادل بھی چھٹ جائیں گے، اندھیرا بھی چلا جائے گا، بجلی کی چمک بھی، اور یہ سب کچھ چھٹ کر پھر کیا ہوگا، فضا بھی صاف ہوگی، آسمان بھی نیلا نظر آئے گا، اور زمین بھی ہری بھری ہو جائے گی، اور سب سیراب ہوں گے۔ وہ اس کو رزق سمجھتا ہے۔ تو مومن اور منافق کے نقطہ نظر اور نگاہ میں بھی فرق ہوتا ہے۔ يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے جائے، جب بھی وہ ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو لے جاتا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی معاملہ جب آسان ہوتا ہے تو وہ اسلام کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں، جب سخت احکام نازل ہوتے ہیں تو ٹھٹک کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان سے بھی ان کی آنکھیں، کان اور ان کی زبان چھین لیتا اور یہ حق سے بالکل بے بہرا ہوتے، لیکن جتنی یہ دلچسپی ظاہر کرتے اس کے بقدر اللہ نے ان کے لیے ان کی سماعت بصارت باقی رکھی ہے۔ یقاد البرق یخطف ابصارهم، قریب تھا کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک کے لے جائے، یعنی ان کی نگاہ بالکل چلی جائے، یہ بالکل اندھے ہو جائیں، کیونکہ یہ چھوٹی سی تکلیف کو بھی بہت بڑی مصیبت سمجھتے تھے نا۔ تو کلما اضاء لهم، جب یہ بجلی چمکتی ہے اور ان کے لیے روشنی ہوتی ہے، کوئی فائدے کی چیز نظر آتی ہے، مشوفی، پھر اسلام میں چل پڑتے ہیں، پھر دین کی طرف آ جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے، یعنی بجلی جب چمکتی ہے تو کتنے منٹ کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے، پھر دوبارہ اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر رک جاتے ہیں۔ یہ کلما کا مطلب ہے تکرار۔ بجلی جب چمکتی ہے تو ایک ہی بار تھوڑی چمکتی، کتنی دفعہ، ہر تھوڑی دیر کے بعد چمکتی، پھر چمکتی، پھر چمکتی ہے، پھر اندھیرا ہوتا ہے۔ یہ چیز تو ہوتی رہتی ہے نا، تو اس لیے کلما تکرار کا فائدہ دیتا ہے، یعنی ایک دفعہ کی بات نہیں، بار بار ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور منافق بھی ڈاواں ڈول ہوتا ہے، کبھی دین کی طرف آ جاتا ہے، کبھی دین سے نکل جاتا ہے، کبھی دین کی طرف آ جاتا ہے، کبھی دین سے دور ہو جاتا ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اپنی مرضی کی آیات پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، یہ منافقین کی پہچان ہوتی ہے۔ دین میں پورے کے پورے داخل نہیں ہوتے، اپنی مرضی کی آیات پر چلتے ہیں، جہاں آسانی ہوتی ہے تو وہ لے لیتے ہیں، جہاں کوئی دین میں فائدہ نظر آتا ہے تو آگے آتے ہیں، جہاں دین میں کچھ قربانی کرنی پڑتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت لے جاتا، یعنی ان کے ہدایت کے راستوں کو بند کر دیتا، بلاک کر دیتا۔ یہ ایک طرح سے دھمکایا گیا ہے اور انڈائریکٹلی اشارہ کیا گیا کہ اب بھی چانس ہے، منافقت سے نکل آؤ۔ یہ میسج ان لوگوں کے لیے ہے جو آدھے دین میں اور آدھے دین سے باہر ہیں، کہ وہ کیا کریں، ادخلوا فی السلم کافۃ، دین میں پورے کے پورے آ جاؤ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بغیر کسی رکاوٹ کے اس کو پورا کر لیتا ہے، اور ہر کام، ہر چیز اللہ کی قدرت میں۔ وہ چاہے تو منافق کو سچا مومن بنا دے، اور چاہے تو ایمان والے اگر غفلت برتے تو ان کا دل پلٹ جائے۔ اسی لیے کہا گیا نا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یعنی اللہ تعالیٰ صالح چیز کو خراب میں اور خراب چیز کو صالح میں بدلنے پر پوری طرح قادر ہے، یعنی ہوپ اب بھی باقی ہے۔ تو اس آیت سے جو بات پتہ چلتی وہ یہ کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے بارے میں نفاق سے ڈرنا چاہیے، کہ کہیں ہم قرآن مجید کے کسی حکم کے بارے میں یہ نہ کہیں تو یہ بہت مشکل ہے، یہ میں نہیں عمل کر سکتا، اس سے تو زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی، لوگ مجھ سے کٹ جائیں گے، فلاں چیز چھن جائے گی۔ حضرت حسن بصری نفاق کے بارے میں کہتے ہیں، مومن ہی نفاق سے ڈرتا ہے۔ کون ڈرتا ہے؟ مومن، اور منافق اس سے بے خوف ہوتا ہے۔ منافق بے خوف ہوتا ہے، منافق نفاق کے بارے میں نہیں ڈرتا۔ صحابہ نفاق سے ڈرتے تھے۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ سے ملا، ان میں سے ہر ایک کو اپنے اوپر نفاق کا ڈر لگا ہوا ہوتا تھا، ان میں سے کوئی نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبریل اور میکائیل کی طرح ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے جب کوئی نفاق سے ڈرتا رہتا ہے؟
اپنی اصلاح کرتا رہتا ہے انسان. یاد ہے جب حضرت حنزلہ نے کہا کہ نافق حنزلہ منافق ہو گیا. کیوں؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں اور طرح کا ایمان ہوتا ہے، گھر آتا ہوں بیوی بچوں میں لگتا ہوں تو دل بدل جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ کہیں کچھ. حضرت ابوبکر سے ملے تو انہوں نے کیا کہا؟ میرے اوپر بھی یہی ہوتا ہے، چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں. یعنی ان کو اپنی کیفیت کے بدلنے کی بھی فکر رہتی تھی. تو آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم ہمیشہ اسی کیفیت میں رہو جس حالت میں میرے پاس ہوتے ہو یا ذکر میں مشغول ہوتے ہو، تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کریں. یعنی تم تو پھر فرشتہ ہی بن جاؤ کہ کبھی بھی جن سے کوئی غلطی نہ ہو. لیکن اے حنزلہ وقت کی بات ہے، آپ نے 3 بار یہ فرمایا. تو اب کیا ہے، جب ایمان کمزور ہونے لگے، جب بھوک لگنے لگے تو پھر کیا کریں؟ تو دوبارہ کھانا کھا لیتے ہیں نا. انرجی ڈرین ہونے لگے تو پھر کوئی ایسی چیز لے لیتے ہیں جس سے انرجی بحال ہو جائے. ایمان کے اندر بھی کمزوری آتی ہے، جب ڈرین ہونے لگے تو واپس پلٹنا چاہیے ایسی چیزوں کی طرف جس سے ایمان بڑھنے لگے. اور اس بات پر پورا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ مجھے پوری طرح دین میں داخل ہونے پر ضرور مدد کرے گا. اب غور سے ایک دفعہ آیات سن کے سمجھیے کہ کیا آپ کو مثالیں سمجھ آئیں؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. ہم سب کو اپنی بھی اور اپنے گھر والوں کی اور اپنے سب پیاروں کی، صرف اپنے گھر والے نہیں، اپنے سب پیارے اور جو پیارے نہیں بھی ہیں ان سب کی بھی فکر کرنی چاہیے.